اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پریپ اکیڈمی کو آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے، آپ کے ساتھ ایکسپیرینسز شیئر کرنے سے پہلے، میں آپ کے ساتھ انیشیل انٹرویو کی ٹپس اینڈ ٹرکس تھوڑی سی شیئر کروں گا، کیونکہ جن دوستوں کا میں انٹرویو رہتا ہے یہ ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، بیکاز جہاں تک میں نے تھاؤزنڈز آف، یا میں یہ کہوں کہ ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس آف جو میں نے ایکسپیرینس اکٹھے کیے ہیں آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے، تقریباً 1017 ایکسپیرینسز ٹوٹل میرے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو میں اگر سم اپ آپ کو دوں، اگر میں ایک رف ایسٹیمیٹ آپ کو دوں کہ کون سی چیزیں جن کو آپ نے اگر فالو کریں گے، وہ ٹپس ہیں ٹرکس ہیں جو بھی ہیں، کہ آپ کا انٹرویو میں پرفارمنس ہے، لیول ہے وہ آپ کا اچھا ہو جائے گا، آپ کا کانفیڈنس لیول امپروو ہو سکتا ہے، آپ کی ریکمنڈیشن کے چانسز جو ہیں 65% تک امپروو ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو وداؤٹ اینی فردر اڈو۔ سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ انیشیل انٹرویو کی ٹپس اور ٹرکس جو ہیں، دیکھیں سب سے پہلے جو آپ کو جس چیز کا دھیان رکھنا ہے وہ ہے کانفیڈنس۔ کانفیڈنس کے بعد آپ نے اپنی ڈریسنگ کا دھیان رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی کمیونیکیشن سکلز کا دھیان رکھنا ہے۔ اب جو چیزیں میں آپ کو ابھی بتاؤں گا یہ لوگ آپ نے پہلے سن رکھی ہوں گی، لیکن ابھی ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک جنرل آئیڈیا کا دے سکوں۔ اب آپ نے جب انیشیل انٹرویو کے لیے جانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ڈریسنگ ہے وہ اچھی سی رکھنی ہے، سوبر سی رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ اگر داڑھی رکھتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو صحیح طرح سے خط وغیرہ کروا کے، جس طرح بھی آپ نے کرنا ہے صحیح مینیج کر کے جانا ہے۔ آپ نے شیو کرتے ہیں تو آپ نے شیو کر کے جانا ہے۔ آپ جیسے داخل ہوں گے روم میں، ناک کرنے کے بعد یا ناک کرنے کے بغیر، جس طرح بھی داخل ہوتے ہیں، سلام کر کے بیٹھتے ہیں، جب وہ آپ سے آپ کا حال احوال جانتے ہیں تو آپ نے بھی کہنا الحمدللہ، ہاؤ اباؤٹ یو، آپ کیسے ہیں۔ اس کے بعد جب انیشیل انٹرویو سٹارٹ ہو جائے گا، 2 سے 3 منٹ کی آپ کی ٹوٹل گیم ہے، اور وہ ٹوٹل گیم آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ بیٹھنے کے دوران جو آپ کو انتظار کروایا جائے گا، آپ نے بالکل بھی اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا، آپ نے بالکل ریلیکس رہنا ہے، کیونکہ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ پیس ان سائڈ کیوس آؤٹ سائڈ، یعنی کہ آپ نے دل میں پیس رکھنا ہے، بالکل سکون رکھنا ہے، بیکاز اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں اس وقت ریکمنڈیشن لکھی ہے تو وہ آپ کو ملنی ہے، اگر اس نے نہیں لکھی تو پھر آپ کو نہیں ملنی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ تو جو تمام اسباب آپ نے یوز کرنے ہیں وہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی اچھی طرح۔ اس کے بعد اب جو مختلف کوسچنس پوچھے جاتے ہیں میں ان کی طرف آتا ہوں۔ آپ کو آلریڈی آنسرز بھی سب کے پتہ ہیں، آپ کو کوسچنس بھی آلریڈی سارے پتہ ہیں، لیکن میں ریپیٹ دوبارہ اس لیے کروں گا تاکہ ریپیٹ نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو اوور ویو ہائی لائٹ دوں گا۔ نمبر 1 جو چیز ہے وہ ہے کہ پرسنل کوسچن جو پہلے پوچھے جاتے ہیں اور انٹروڈکشن وغیرہ کے، کیونکہ دیکھیں آپ کی پرسنالٹی میں صرف آپ کی اپنی ذات شامل نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذات میں آپ کے دوست احباب، آپ کے جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کی جو کمپنی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں معنی رکھتی ہیں۔ آپ کی کمیونیکیشن سکلز بھی آپ کی پرسنالٹی کا ایک امپورٹنٹ پارٹ کیری آؤٹ کرتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، پرسنل کوسچن کو بالکل پازیٹیو وے میں آنسر کرنا، دیکھیں بیکاز یہاں پر اگر پوچھیں کہ آپ کا آپ کے بھائیوں کے ساتھ، آپ کی بہنوں کے ساتھ، آپ کے والدین کے ساتھ تعلق کیسا ہے، تو آپ نے بالکل پازیٹیو وے میں بتانا ہے کہ اگر یہ آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے والد صاحب آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو ہم نے کہنا ہے کہ جیسا کہ ہر والد جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں، اسی طرح میرے والد بھی مجھ سے ہمیشہ میرے دعا گو رہتے ہیں، میری والدہ بھی، لیکن میرے والد صاحب کو مجھ سے زیادہ امیدیں ہیں میرے گھر والوں کو کہ میں زندگی میں کامیاب انسان بنوں گا، اور میرے والد صاحب کی میرے سپورٹ ہے پوری، جو میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ ان کے جو انہوں نے مجھے بتایا کرنے کو، جن کو امیدیں ہیں ان پر ہمیشہ سے پورا اتروں۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ آرمی جوائن کیوں کرنا چاہتے ہیں، آنسر تو آپ کو پتہ ہے، میں وہ نہیں بتاؤں گا، لیکن دیکھیں جب بھی آپ کسی کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کی وجہ خاندانی ہے، وجہ ٹھوس ہے، وجہ جو ہے وہ سوبر سی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ ان لڑکوں میں فرق پیدا کریں گے جو صرف جو ہے وہ فوج کی وردی پہننے کے لیے، جو صرف جو ہے وہ 80% بجٹ کھانے کے لیے، جو صرف جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں پر روب جمانے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ان کے درمیان ایک فرق ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن فرماتا ہے کہ ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو اپنے آپ کو اچھی طرح سے تیار کر کے جاتا ہے، ایک بندہ منہ اٹھا کے چلا جاتا ہے، ایک بندے نے اپنے رات دن نیک لگایا، ایک بندے نے بالکل جو ہے وہ منہ اٹھ کے چلا جاتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کچھ ایکسیپشنل کیسز کو چھوڑ کے ہم بات کریں گے، اور ایسے بھی گیم ان ٹوٹل 2 سے 3% کی ہے، 100 میں سے 2-3 لڑکے ریکمینڈ ہوتے ہیں، تو باقی آپ بہتر جان سکتے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ آپ
کا انٹرویو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ. اور یار مجھے ایک چیز تو بہت حیرانگی ہوتی ہے کیونکہ میں دیکھیں اس چیز سے گزر کے آیا ہوں نا. آج بھی جب میں دیکھتا ہوں تو میرے انٹرویو ماشاءاللہ کافی اچھے تھے اپنے ٹائم پہ، لیکن جو چاہتا ہوں، جو چیز میں اگر کہتا ہوں کہ میں وقت واپس لے جا سکتا، جس چیز کا میں دھیان رکھتا، جس چیز سے ورک آؤٹ کرتا، وہ میری کمیونیکیشن سکلز تھی. ابھی میں آپ سے بات کروں، میں اپنی بات آپ تک کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ دیکھیں انیشیل انٹرویو کے بارے میں ان چیزوں کا دھیان رکھیں، بیکاز آپ نے دوسرے لوگوں کے فرق ڈالنا. البتہ آپ لوگوں کا آپس میں کمپٹیشن نہیں ہے. اور اس کے بعد جب آپ سے فیملی کوشچن پوچھے جائے، جنرل نالج کا پوچھا جائے، اگر آپ کو نہیں آتا تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ کو آنے چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھتا. اور اگر خدا نہ خواستہ بالفرض آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا تو دوسرا میں یہ بتاؤں گا کہ آپ نے بس سمپل کہہ دینا یار سوری سر مجھے نہیں آتا، بیکاز جب ایک چیز کا آپ کو جواب آتا ہی نہیں ہے تو بجائے آپ سیدھا کہتے ہیں کہ مجھے نہیں آتا، بات ختم. اور اگر آپ سے جو ہے تھوڑے کمپلیکیٹڈ سوال پوچھے جائیں، آپ سے تھوڑے جو ہے وہ یعنی کہ کنٹروورشل کوشچن پوچھے جائیں، تو آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو سے دور رکھنا ہے. فرض کریں اگر پوچھا جاتا ہے کہ فوج 80% بجٹ کھاتی ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آرمی ملک کی سیاست میں جو ہے وہ دخل دیتی ہے، تو یہ تمام چیزیں آپ نے جو ہے بتا رہے ہیں کہ یہ کنٹروورشل ٹاپکس ہیں. میں ہمیشہ تو کوشش کرتا ہوں کنٹروورسی سے دور رہوں، اپنی ذات کو بھی رکھتا ہوں، اور میں اس بارے میں کوئی رائے نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن میرے مطابق کہ نہ تو فوج 80% بجٹ کھاتی ہے اور نہ تو یہ سیاست دان دودھ پیتے بچے ہیں کہ اگر فوج انہیں جو ہے وہ کھائی میں گراتے تو یہ کہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا فوج نے ہمیں دھوکہ دے دیا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر بندہ سمجھدار ہے، اور سیاست دان سے زیادہ عقل مند، سیاست دان سے زیادہ ذہین، سیاست دان سے زیادہ سیاسی بندہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو ہاؤ کوڈ یو ایکسپیکٹ کہ فوجی جرنیل اس کو پھینک سکتا ہے؟ تو یہ سارا پروپیگنڈا ہماری آرمی کے خلاف بیرونی، جہاں پر پاکستان کو بیرونی مسائل، جہاں پر پاکستان کی سیکورٹی کو تھریٹ ہے، وہاں پر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، انٹرنل انسٹیبلٹی، یہ تمام دشمن کی سازشیں ہیں تاکہ وہ ہمارے اس ادارے کو کمزور کر سکیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جنرل میں نے پوائنٹ آف ویو کی صورت میں اپنے آپ کو چیزیں ڈیفائن کی ہیں. یٹ کے ٹائم کی شارٹیج کے باعث میں آپ کو تمام چیزیں نہیں بتا سکتا، بیکاز یہ پھر ہماری گھنٹوں کی ویڈیو چلی جائیں گی. اور اس کے بعد اگر سٹارٹ کریں آج کی ہم اپنے ایکسپیرینسز کی ویڈیو، چونکہ آج ٹیسٹ جمعہ والے دن کینسل ہو گئے تھے، تو یار دیکھیں میرے پاس ابھی بھی ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈس آف ایکسپیرینسز پڑے ہوئے ہیں. کچھ 150 کے ہیں، 151 کے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ میں اگر شیئر کرنے ہو تو وہ میں ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں تعداد میں شیئر ہو جائیں گے آپ کے ساتھ، لیکن وہ چیز آپ کو بینیفٹ نہیں کرے گی. تو کام ہم نے وہی کرنا آپ کے لیے جس سے آپ کو فائدہ ہو، جس سے آپ کی ذات کو فائدہ ہو، اور ایٹ دی اینڈ جب آپ دعا کریں ہمارے لیے تو ہمیں بھی اس کا فائدہ ہو. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو. یہ میں نے ایسے کے ٹاپکس تھوڑے سے ایڈیشنل ایڈ کیے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد اور انرجی کرائسس ان پاکستان، ریزنز بیہائنڈ اور سولوشن. میری زندگی کا مقصد، اب دیکھیں ایسے میں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، اور ایک بندہ جو آپ کو جانتا نہیں، ابھی آپ مجھے پرسنلی نہیں جانتے، لیکن آپ کو چونکہ میرے پوائنٹ آف ویو مختلف ویڈیوز میں سنتے رہتے ہیں، آپ میرے واٹس ایپ گروپ میں میرے پوائنٹ آف ویو سنتے رہتے ہیں، تو آپ کی بھی میرے متعلق ایک رائے ہے. اور اس رائے کے مطابق جب آپ میری تصویر دیکھتے ہیں تو آپ میرے بارے میں جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ جم بھی جاتا ہے، یہ بندہ بک ریڈنگ بھی کرتا ہے، یہ بندہ یوٹیوب کانٹینٹ کریٹر ہے، بندہ جو ہے وہ اس طرح کا بندہ، تو آپ کے ذہن میں میرے بارے میں ایک امیج ہے. تو اس کے مطابق یا میں آپ کی نظروں میں ایک اچھا بندہ ہوں گا، یا میں آپ کی نظروں میں ایک فضول بندہ ہوں گا جو آتا ہے اور فضول باتیں کرنے کے بعد چلا جاتا ہے. اسی طرح جب آپ کا بایو ڈاٹا فارم جاتا ہے آپ کے ISSB میں، جو جب انیشل انٹرویو کے لیے آپ کے جاتے ہیں تو آپ کیسے ان کے پاس جاتا ہے، تو ان کی آپ کے بارے میں ایک ٹھوس رائے بنتی ہے. رائے نہیں ہوتی وہ، بلکہ وہ اسسمنٹ ہوتی ہے جو کہ پرووڈ ایکسپیریمنٹل بیسس پر وہ بناتے ہیں، جو آپ کی ایک رپورٹ ہوتی ہے. اور اگر آپ کی پرسنالٹی پازیٹیو چیزیں ہوں گی تو وہاں پر بھی اچھی چیزیں شو کریں گے، وہاں پر ہی نیگیٹیو ہوں گی تو وہاں پر بھی جائے گا. میری زندگی کا مقصد، دیکھیں ایک پروڈکٹیو انسان کی ویلیو کوئی بھی ادارہ اس بات سے لگا سکتا ہے کہ وہ اس پورے ادارے کا اثاثہ ہوتے ہیں. آپ اپنے فری ٹائم کو ضائع نہیں کرتے. آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے زندگی میں فوجی بننا ہے تو بس فوجی بننا ہے، اور آپ زندگی میں اچھا انسان بننا ہے. آپ نے مین وتھ کریکٹر، مورل ویلیوز آپ نے بننا ہے کہ زندگی میں کامیاب انسان بننا. اور کامیابی کے نزدیک آپ کی ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے؟ کامیابی کو ہر بندہ اپنے ڈیفرنٹ پوائنٹ میں الیبوریٹ کرتا ہوں. میرے نزدیک کامیابی کیا ہے کہ ایک منزل کو حاصل کرنے کے بعد اگلی منزل کی طرف کا سفر کامیابی سے طے کرنا. اور کامیابی میں ناکامی نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، بیکاز ناکامی ہمیشہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کی اس میں کامیابی کے سفر میں یہ خامیاں تھیں، ان کو آپ دور کریں، دوبارہ سفر پر چل پڑیں. تو ناکامی کا تو کوئی چیز میں کہتا ہوں کہ یہ ڈکشنری میں لفظ ہونا ہی نہیں چاہیے ہماری.
انرجی کرائسس ان پاکستان ریزن بیہائنڈ اینڈ سولوشنز. یہ ماشاء اللہ آپ سمجھدار لوگ ہیں, یہ آپ ایزیلی کر لیں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اب ریگولر ایکسپیرینس کی طرف. شیئرنگ مائی انیشیل انٹرویو ایکسپیرینس. تو الحمدللہ بھائی نے 2 جنوری کو جو ہے راولپنڈی SRC سے اپنا انیشیل کلیئر کیا ہے. ایسے کے ٹاپک تھے میں اکثر غصے میں, پاورٹی اینڈ اٹس سائڈ ایفیکٹس. تو پاورٹی جو ہے وہ بہت زیادہ آپ ایزیلی ریسرچ بیسڈ ٹاپک ہے. اس کے بعد میں اکثر غصے میں ایک لائن 2 سے 3 منٹ میں اپنا وہ بتاتا ہوں ایسے آپ کو میں کیا لکھتا. میں اکثر غصے میں جب بھی ہوتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں میں خاموش رہوں. میں غصے میں جب بھی ہوں میں اس بات سے گریز کرتا ہوں کہ کوئی بھی ڈیسیجن لوں, بیکاز غصے میں لیا ہوا ڈیسیجن ہمیشہ جو ہے وہ نقصان کی طرف لے کر جاتا ہے. غصے میں انسان اپنے ہوش و واس سے باہر ہو جاتا ہے, اس میں خاموش رہنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو طاقت میں تگڑا ہو, پہلوان وہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے اگر بتاؤں, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھ سکے. اور غصے کی حالت میں جب بھی ہوں میں جم چلا جاتا ہوں, جم میں باکسنگ کرتا ہوں, تھوڑی سی پنچنگ بیگ کو تھوڑا ایڈ کر کے اپنا غصہ اتارتا ہوں. میں جم میں ویٹ لفٹنگ کے دوران تھوڑی ویٹ زیادہ کر دیتا ہوں, اور جب میں اپنے سینسز میں آ جاتا ہوں تو پھر میں چیزوں کو انالائز کرتا ہوں, اور جو چیزیں میری غلطیاں ہوتی ہیں جس چیز کی وجہ سے مجھے غصہ آیا ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان سے ہمیشہ دور رہوں. اس کے بعد کل آپ کو جیسا کہ پتہ ہی ہے کہ تھوڑا آؤٹ آف آرڈر ہوا ہے, ٹھیک ہے, 150 لڑکے تھے سنتے جا رہا. اور پنڈی سینٹر میں کہتا ہوں کہ مچھی مارکیٹ ہے, وہ یقین مانے کہ اتنے لڑکے آتے ہیں, اتنے کہ دبائی رکھو بندوں کو. 150 لڑکے تھے, بھائی کا نمبر تھا 55واں. تو سب سے بڑی چیز یہاں پر ہوتی ہے اپنا کانفیڈنس مینٹین رکھنا. 2 سے 3 منٹ کے انٹرویو میں آپ کو جب 3 گھنٹے انتظار کروایا جائے تو آپ کا جو ہائیڈریشن لیول ہوتا ہے, آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے, وہ سمجھ لیں کہ بالکل ڈاؤن دا گراؤنڈ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 1 بجے میری باری آتی ہے, میں جب کمرے میں داخل ہوتا ہوں سلام کرتا ہوں, جو وہ وعلیکم السلام کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ 2 منٹ آپ باہر ویٹ کریں. دوبارہ گھنٹی بجتی ہے, پھر وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں اجازت لے کے, دوبارہ السلام علیکم کہتے ہیں. تو کرنل صاحب بزی تھے اس ٹائم اپنے اسٹاف کے ساتھ, تو میڈم جو تھیں میجر ہماری میجر سارا, ٹھیک ہے, تو وہ انٹرویو کنڈکٹ کرتی ہیں ان کا. اس کے بعد میں آپ بس بولتا جاؤں گا, آپ لوگ سنتے رہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. میرا نام پوچھتی ہیں, میں اپنا نام بتاتا ہوں ان کو. تو میں سے پوچھتی ہیں کہ آپ کیا آرمی میں سرونگ کر رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں جی میم, یس آئی ایم اے سرونگ پرسن ان پاکستان ایئر فورس. وہ کہتے ہیں وائی ڈو یو وانٹ, یعنی کہ آپ کیوں شفٹ کرنا چاہتے ہیں آرمی سے ایئر فورس میں. پھر انہوں نے وجہ بتائی جو میری وجہ تھی, اور گلوبلائزیشن کے بارے میں پوچھا, اس کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں. تو اونلی 1 منٹ ہی بولا. اور گلوبلائزیشن کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں کہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ ٹاپک چل رہا ہے ISSB کے حوالے سے, اس کو لازمی تیار کریں. اگر تیار کریں گے دیکھیں آپ کا اپنا فائدہ ہے, کوئی کسی کی ذات کو فائدہ نہیں ہے اس کا. اس کے بعد میرے عزیز دوستوں, وہ کہتے ہیں کہ کیپٹل آف آئرلینڈ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ڈوبلن ہے اس کا. پاکستان آرمی کے موٹو کے بارے میں پوچھتے ہیں, ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ. نشان حیدر کے فرسٹ ریسیپینٹ کون تھے؟ اس کا نہیں پتا تھا ان کو. ٹوٹل سورہ کی تعداد کتنی ہے اس کا بتایا انہوں نے. تو دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ پہلے پرائیورٹی آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ نے تمام جنرل نالج کے میتھمیٹیکل مینٹل میتھ کے تمام سوال کر کے جاننے ہیں. اگر نہیں کر کے جاتے وہ ایک سپریٹ چیز ہے, لیکن پہلی پرائیورٹی آپ کی کیا کہ آپ نے تیار کرنا ہے. اور کیا روز کا آپ 15 منٹ بھی دینا, یقین مانے کہ تو مور دین انف ہے. اس کے بعد مکی صورتوں کی تعداد بتائی گئی ہے, وہ جو انہوں نے پوچھی کہ 86 جی ان کی تعداد. CNG اور نیپرا کا پوچھا گیا ہے. CNG کمپریس نیچرل گیس, اور جو میرے خیال نیپرا ہے وہ ہے نیشنل الیکٹرانک, پتہ نہیں کیا ہے اس کا مجھے ذہن میں نہیں ہے. سندھ کے گورنر کا بار بار پوچھا جا رہا ہے. بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر کا نام پوچھا جا رہا ہے. اور 3% آف 40 3% آف 40 کیا ہے؟ آپ کو میں نے بتایا تھا فارمولا. 3 کو اوپر نکالیں, 4 کو 10 اوپر نکالیں, 4 کو ملٹیپلائی کریں, تو اس کا 12 اس کا آنسر ہے. ٹھیک ہے جی, 12 اس کا آنسر ہے. اس کے بعد جینٹلمین وہ کہتے ہیں دا مین تھنگ از ٹو بی کانفیڈنٹ اینڈ مینٹین آئی کانٹیکٹ. ڈریسنگ از ناٹ مچ امپورٹنٹ بٹ اٹس میٹر اے لاٹ دیٹ ہاؤ یو لک. اسٹے کام اینڈ تھنک اباؤٹ 3 to 4 seconds before answering. Brothers, please pray for my ISSB. My English is a little bit weak. Best of luck, gentlemen. And now coming toward the conclusion of the video, gentlemen, I always emphasize that you should pay a proper attention towards your dressing, because جب آپ ڈریسنگ جو ہوتی ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کی عکاسی کرتی ہے. دے شو the dressing show what type of personality you carry. اور ایک
اچھی ڈریسنگ جو ہے وہ ایک اچھی باڈی لینگویج کی پہچان ہوتی ہے، ایک کانفیڈنٹ انسان کی جو ہے پہچان ہوتی ہے. ڈریسنگ جو ہے وہ آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے. اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کا اختتام کر رہا ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.